بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید، ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ناول ہے آتش عشق، جو لکھا ہے افشاں علی نے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام ایک ساتھ تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ رات بے حد حسین تھی۔ فضا میں رات کی رانی کے پھولوں، ساون کی فوار کی مہک اور گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں سے جب ہلکی ہلکی بھیگی سی ہوائیں اندر آتیں تو اس کے تن من دھن میں لطیف سا احساس سرایت کر جاتا۔ بلا شبہ موسم نے بہت خوشگوار انگڑائی لی تھی۔ یہ بھیگی بھیگی ٹھنڈی ٹھنڈی اور شوخ نرم ہوائیں اس کی سرسراہٹ ساون رتوں کا سنگھار تھیں۔ ایسے موسم میں اس کے اندر بے حد اداسی چھا جاتی۔ ساون کی مہک، بارش کی فوار، پھولوں، چاندنی رات، ان سب میں مگر وہ اپنی دنیا میں ہی رہنے والی لڑکی آج کتنی بے بس تھی۔ اندر کی گھبراہٹ بڑھنے لگی تو کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اس کے دونوں پٹ پوری طرح وا کر کے اس نے باہر کی جانب اپنی ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ بارش موتیوں کی صورت ہتھیلی پر برس کر پانی بننے لگی۔ سراب تیز بارش ہونے لگی۔ جھم جھم بارش کی بوندیں ماحول پر زبردست تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ ان کو ہوائیں ادھر سے ادھر لیے آنکھ مچولی کھیل رہی تھیں۔ بارش کے قطروں کا ریلا چاندنی کے بلبلوں کے ساتھ رقصاں تھا۔ تیز ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ بوچھاڑ لے کر اس کے چہرے، گردن اور سینے پر حملہ آور ہوا تو اس کی بند آنکھیں کھول گیا، جسے بند کیے وہ اس بارش اور اس کی رم جھم بوندوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بارش میں بھیگنے کے لیے مچلنے لگا۔ وہ بے خود سی ہوتی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گیلری میں چلی آئی۔ اس کا روم اوپر کی منزل پر تھا، اس لیے اس کی گیلری کافی کھلی تھی، بالکل ٹیرس کی طرح۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے بے پرواہ اور بے خبر اس بارش میں اپنے تن من دونوں کو ہی بھگونے لگی، اور جو ابھی روم میں داخل ہو کر گیلری میں اسے یوں بھیگتے دیکھ کر اس کے قدم گیلری کے گلاس ڈور کے پاس تھم سے گئے اور ایک ٹک دیکھنے لگا۔ بلیک اینڈ وائٹ ان کے لان کے پرنٹڈ سوٹ پر وہ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، آنکھیں بند کیے اور دونوں ہاتھ وا کیے گیلری کے بیچوں بیچ کھڑی بارش کو انجوائے کر رہی تھی۔ ٹھنڈی تیز ہوا اس کے لیے سیاہ بادلوں کی زلفوں سے چھیڑ خانی میں مصروف تھی۔ اس کا نکھرا نکھرا سا چہرہ، جس پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے معصوم سے چہرے کو چار چاند لگا رہی تھی۔ کتنے ہی پل وہ یوں ہی سینے پر دونوں ہاتھ باندھے گلاس ڈور سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر بھیگتے رہنے کے بعد اس نے واپسی کا ارادہ کیا، اور جب وہ اپنے بھیگے وجود کے ساتھ پلٹی تو اسے گیلری کے اوپر استادہ دیکھ کر چونک گئی۔ لگتا ہے آپ کو بارش بہت پسند ہے، وہ اس سے مخاطب تھا، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں داخل ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ یہ میرے ہی سامنے کیوں تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز چھوڑیں میرا ہاتھ۔ رخ موڑے بغیر اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ اف، اتنا غصہ، اتنا نخرہ! ویسے بھی مجھے نخرے نہیں پسند۔ اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ کر مڑوڑا، جس سے اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اور مجھے آپ نہیں پسند، کھٹ سے جواب دے کر اس نے مخاطب کے غصے کو ہوا دی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ اپنے آپ کو تو میں انسان سمجھتی ہوں، مگر آپ کا پتہ نہیں۔ وہ ابھی بھی روبرو ہو کر بولی۔ چلو تمہیں بتاتا ہوں میرا پتہ نہیں نا تمہیں۔ اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے جکڑے اسے کھینچ کر اپنی طرف لا کر پٹخا۔ اگلے پل اس کے بھیگے کپڑے اس کے موسوکھے جسم کو راحت و تسکین دے رہے تھے۔ پیار کی انتہا پر پہنچ کر بھی وہ طنز کرنا نہ بھولا۔ بھیگے موسم میں اس کے الفاظ نے آگ لگا دی۔ اس کا دل اس کی طرح جلنے لگا تھا اور آنکھوں میں جیسے مرچیں سی بھرنے لگی تھیں۔ بند پلکوں کی چلمنوں سے آنسو بہہ بہہ کر چہرے کو بھگونے لگے۔
باہر بارش جاری تھی اور یہاں اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ رات جو کچھ دیر پہلے بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اب یہی حسین رات اس کے خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ وڈیرا حویلی رانی پور کے نواحی قصبے کے وسط میں وڈیرے علی بخش نے تعمیر کروائی تھی۔ لال اینٹوں سے بنی یہ پختہ بڑے بڑے ستونوں پر مبنی حویلی دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی۔ لال اینٹوں سے مزین دونوں ستون، دونوں طرف کھجوروں کے اور نیم کے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ آگے جا کر جہاں یہ منظر ختم ہوتا تھا، گیٹ شروع ہو جاتا تھا۔ دائیں جانب ہری ہری گھاس کا لبادہ اوڑھے لان موجود تھا، جس میں لکڑی کا ایک بینچ پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی کرسی ٹیبل رکھا تھا، جبکہ بائیں جانب باغ تھا جس میں گلاب، گل ہزارہ، گل بکاولی یہ سب لگے ہوئے تھے۔ پاپا میرے ارے آج آپ جلدی آ گئے۔ ماما تو باہر گئی ہوئی ہیں، کچھ کام تھا پاپا؟ ارے بھائی سانس تو لینے دو۔ یاسر شیخ نے ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کے سوالات کی توپ پر بریک لگاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بابا، آج تو آپ کافی خوش بھی نظر آ رہے ہیں۔ واؤ، آپ نے فوراً گیس کر لیا۔ اچھا یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ یاسر شیخ نے جواب دیتے ہوئے اپنے بریف کیس میں سے ایک سادہ سا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اف پاپا، آف کورس یہ کارڈ ہے، اور کیا؟ زونی جو اپنے پاپا کی خوشی کی وجہ جاننا چاہتی تھی، یوں کارڈ دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے یہ کارڈ ہے، پر گڑیا آپ کو پتا ہے یہ کس کا کارڈ ہے؟ یاسر شیخ نے کارڈ دیکھتے ہوئے کہا، پاپا یہ کاغذ کا کارڈ ہے، اور دویم یقیناً کسی نہ کسی کی شادی کا ہی کارڈ ہوگا۔ پاپا کے برابر رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے، یہ شادی کا ہی کارڈ ہے، اور وہ بھی میرے اکلوتے چچا زاد بھائی اصفر کی اکلوتی بیٹی نیلوفر کی شادی کا۔ یاسر شیخ نے اپنی بیٹی کی بات پہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، اوہ نیلوفر باجی، وہی نا جو پچھلے سال گل آپی کی شادی میں آئی تھی۔ زونی نے وہ کارڈ پاپا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، کندھے سے ذرا نیچے تک آتے مہندی سے رنگے بال، جن میں موتیوں سے سجا پراندہ، گھٹنوں تک آتی چست قمیض پر گھیر دار شلوار اور بڑا سا دوپٹہ، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں موٹا سا کاجل، چہرے پر پاؤڈر اور کریم کا بے دریغ استعمال، اور ہونٹوں پر تیز لال لپسٹک، سونے پر سہاگا۔ یہ تھی نیلوفر عرف نیلو، جس کا نام سنتے ہی 2 سال پہلے والی ملاقات پر نیلوفر کا حلیہ زونی کے ذہن کے کونے میں کودا تھا۔ جی بیٹا، وہی نیلوفر۔ کارڈ تو کسی اور کے ہاتھ بھیجا، کیونکہ مصروفیت کی بنا پر وہ تو نہیں آ پائے، مگر فون کر کے بہت اصرار کیا ہے۔ وہ بھی ہمارے گل کی شادی پر آئے تھے، ہمارا جانا بھی بنتا ہے، سو بیٹا تیاری کر لو۔ یاسر شیخ نے پرجوش انداز میں کہا، کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے دونوں باپ بیٹی میں؟ اچھا ہوا بیگم آپ بھی جلدی لوٹ آئیں، یہ اپنی نیلوفر کی شادی کا کارڈ آیا ہے۔ زونی کو یہی بتا رہا تھا کہ شادی میں جانا ہے ہم سب نے، سو تیاری شروع کریں۔ یاسر شیخ نے اپنی بیگم کے جواب میں تفصیل سے بتایا، جو کہ ابھی آئی تھی، یہ ہمیں گاؤں جانا پڑے گا، لیکن میں ایسے کیسے شادی میں جا سکتی ہوں؟ میرا سوشل ورک کا کافی کام ہے، پھر اس ہفتے سیمینار بھی ہے، اور ابھی زونی نے اپنے پیپرز سے فارغ ہوئی ہے، تھکن بھی نہیں اتری ہے ٹھیک سے۔ آپ ہیں کہ چلنے کی تیاری؟ حال یہ ہے کہ یہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، سائرہ وہیں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ماتھے پر ڈھیر اور ڈھیر شکنیں لائے عجیب سے لہجے میں بولی، حد ہے بیگم، وہ کوئی بیگانے نہیں اور نہ پرائے ہیں، میرے اپنے ہی تو ہیں۔ زونی بیٹا آپ ذرا 2 کپ چائے تو بنا لائیں۔ یاسر شیخ نے اپنی بیگم کو جواب دینے کے ساتھ ہی زونی کو چائے کا کہا، جی پاپا ابھی لائی۔ یہ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے سے آتی ماما اور پاپا کی بحث کی آواز پر بخوبی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس بحث کا نتیجہ لا حاصل ہی ہوگا، شاید
کیونکہ ماما کا گاؤں جانا کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ پاپا نے ہی بالآخر ہار مان لی تھی۔ ماما نے تو جانے سے انکار کر دیا تھا، پر وہ زونی کو اپنے ساتھ لے جانے پر قائل کر چکے تھے۔ زونی نے انکار اس لیے نہیں کیا، ایک تو وہ آج کل فارغ تھی اور بور ہو رہی تھی، کرنے کو کچھ تھا نہیں، سوچا تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اپنے پاپا کی خوشی کی خاطر شرکت کرنا لازمی سمجھ رہی تھی، کیونکہ ماما نے جو انکار کیا تھا پاپا کا جوش مان پڑ گیا تھا۔ پر اب اس کے ساتھ جانے پر وہ اپنے پاپا کے چہرے پر خوشی کے ڈھیروں رنگ دیکھ رہی تھی۔ شادی میں گو کہ ابھی 2-3 دن تھے، پر یاسر شیخ کا کہنا تھا کہ یوں اچھا نہیں لگتا کہ ہم غیروں کی طرح عین شادی کے موقع پر جائیں، اس لیے اب وہ لوگ شادی سے 2 دن پہلے جا رہے تھے۔ کراچی سے وہ لوگ بذریعہ ٹرین سکر کے قریب واقع گنبد شہر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ حیدرآباد اور نواب شاہ اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے گزرتے ہوئے ٹرین نے جب انہیں گنبد کے اسٹیشن پر اتارا تو اگلے ہی پل زونی کو آس پاس ویران کھیت و کھلیان اور دور اکا دکا دکانیں اور چھوٹے چھوٹے گھر دیکھ کر اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر افسوس ہوا۔ اسٹیشن پر انہیں چچا اصفر ہی لینے آئے تھے۔ پلیٹ فارم کراس کر کے جب وہ لوگ دوسری طرف پہنچے تو قطار در قطار یہاں ٹانگے یوں کھڑے ہوئے تھے جیسے جناح ٹرمینل کے باہر ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ خیر وہ سب ایک ٹانگے پر سامان سمیت سوار ہوئے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئے۔ پاپا تو چونکہ ان سب کے عادی رہ چکے تھے، ان کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، اس لیے وہ چچا اصفر سے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ زونی کے لیے یہ سب بہت نیا اور انوکھا تھا۔ کبھی وہ ٹانگے کی حرکات و سکنات پر غور کرتی تو کبھی اپنے دائیں بائیں گزرتے گنے کے کھیتوں، کھجور کے اونچے لمبے راستوں پر نگاہ دوڑاتی تو کبھی کچے پکے راستے پر ٹانگے سے اٹھنے والی دھول مٹی کو چہرے پر آنے سے روکتی۔ غرض یہ کہ لامتناہی سوچوں اور اندیشوں میں گھر کر بالآخر ان کا سفر اختتام پذیر ہوا، جسے اس نے دل ہی دل میں دھول مٹی کی سواری کا نام دیا۔ اصفر چچا تو ان کا سامان سنبھالے کچی پکی پگڈنڈی پر چلنے لگے، جبکہ اونچے نیچے پتھروں پر ہیل والی سینڈل سے چلنا اس کے لیے محال تھا۔ قریب تھا کہ پاس پڑے کسی پتھر پر بیٹھ کر رونے لگتی کہ پاپا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یوں ان کے ہمراہ گرتی پڑتی کچے پکے قطار در قطار بنے مکانوں کے محلے میں داخل ہو گئی۔ اس نے اطراف میں حیرت اور ناگواری سے جائزہ لیا۔ اینٹوں اور مٹی کے گارے سے بنے ہوئے یہ گھر، جن کی چھتیں کھجور کی شاخوں، تنے وغیرہ سے ڈھکی ہوئی تھیں، اور کسی اکا دکا گھر کی چھتیں ٹین کی تھیں، پاس ہی ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا آگے سے کچھ دکانیں بھی نظر آئیں۔ اب وہ لوگ چچا ظفر کے گھر کے سامنے تھے، گو کہ چچا ظفر کے گھر کا بناوٹ اور ساخت بھی کچھ ایسی ہی تھی جیسی کہ آس پڑوس کے گھروں کی، پر پھر بھی چچا اصفر کا گھر ان سے کچھ بہتر حالت میں تھا۔ وہ سب لوگ آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ ارے یہ کیا، پھر چلنا پڑے گا؟ اس نے بے ساختہ اتنے بڑے کھلے وسیع اور اس صحن کو دیکھا جس کے آخری سرے پر کمرے برآمدے وغیرہ دکھ رہے تھے۔ مونگرے اور بھی بہت سارے پھولوں کی قطاریں ترتیب سے موجود تھیں۔ ذرا فاصلے پر ایک تالاب بھی تھا جس کے وسط میں ایک فوارہ آویزاں تھا۔ تالاب میں بھی گل نیلوفر اپنی بہار دکھاتا۔ دیکھنے والا لان نظاروں میں کھو سا جاتا۔ علی بخش کے 2 بیٹے تھے، بڑے خادم علی بخش اور چھوٹے تسکین علی بخش۔ باپ کی وفات کے بعد خادم علی وڈیرے نامزد ہوئے۔ حسین علی اپنے باپ اور بھائی سے مختلف طبیعت کے تھے۔ ان کی ساری خدمت خلق بہادری ان میں کوٹ کوٹ کر خدا نے عطا کی تھی، جبکہ خادم علی اگرچہ نیک دل تھے مگر وڈیروں والی صفات ان میں کثرت سے موجود تھیں۔ خادم علی کا ایک بیٹا نیاز حسین شاہ تھا جسے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، تبھی وہ اپنی زمین کا کام سنبھالتا۔ حسین علی کا ایک بیٹا عزام اور بیٹی دانیہ تھی۔ ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی، اور یہ ذلت اور رسوائی وہ سہ نہیں پائے تھے کہ شادی کے 12 سال بعد ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ تبھی وہ دنیا سے منہ موڑ گئے۔ حویلی کی مکینوں میں باریش اور بزرگ اماں
بھی رہتی تھی جو کہ خادم حسین کی والدہ تھیں۔ ایک حادثے میں نیاز حسین شاہ کی موت نے اس حویلی کے مکینوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور پھر کچھ فیصلے اتنے اچانک ہوئے کہ کسی کو سنبھلنے کا وقت ہی نہ مل پایا۔ اذان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کے تایا نے اسے جامشورہ یونیورسٹی پڑھنے بھیجا تھا، مگر اپنے بھائی کی حادثاتی موت پر وہ پھر حویلی آ گیا، کیونکہ اب یہاں کے مکینوں کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے تایا جوان اور اکلوتے بیٹے کی موت پر ڈھہ سے گئے تھے اور آج کل بیمار تھے۔ یاسر شیخ کا تعلق بظاہر تو گنبد کے قریب گاؤں سے تھا، مگر اپنے والدین کی وفات کے بعد وہ اپنا دیسی گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے کزن رشتہ دار سب ہی اسی گاؤں میں مقیم تھے۔ نواب شاہ سے گریجویشن کر کے جب وہ کراچی شفٹ ہوئے تب یہیں کے رہنے والی سائرہ کو اپنا شریک سفر بنایا۔ سائرہ ایک سوشل ورکر تھیں۔ شادی کے بعد بھی ان کا سوشل سرکل یوں ہی جاری رہا۔ یاسر شیخ بھی ایک آفس میں مینجمنٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے آنگن میں یک کے بعد دیگرے دو تتلیوں نے اپنی چہچہاہٹ، رنگوں اور خوشبوؤں سے رونق بخشی تھی۔ بڑی بیٹی گلفشاں تھی اور پھر چھوٹی ذوفشاں۔ دونوں کی اپنے ماں باپ کا یکساں پیار ملا تھا، تبھی ان میں دونوں کے گن شامل تھے۔ گلفشاں نے گریجویشن مکمل کیا ہی تھا کہ اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے، جس میں جنید انہیں موزوں لگا، اور یوں گلفشاں یاسر، گلفشاں جنید بن کر پیا دے صداری۔ آج کل وہ کینیڈا میں مقیم تھی اور اس کا 6 ماہ کا پیارا سا بیٹا تھا، جبکہ باتونی شرارتی ہنسمکھ ذوفشاں آج کل BCom کر کے فارغ تھی۔ اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، مگر پاپا کی اپنی مصروفیت تھی، جبکہ ممی کا اپنا سوشل ورک کا دائرہ اتنا وسیع تھا، اور ویسے بھی ممی کو گاؤں اور گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا۔ تبھی اپنے پاپا کے آبائی گاؤں وہ چاہ کر بھی نہیں جا پائی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ آنے والا وقت اس کو کس دوراہے پر لا کھڑا کر دے گا۔ زونی سائرہ: ارے بھائی کہاں ہو تم سب، نیچے تو آؤ۔ یاسر شیخ جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے، لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنی بیٹی اور بیوی کو آواز دینے لگے، آئی پاپا، ایک منٹ۔ زونی جلدی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے لاؤنج میں آئی۔ گڑیا گاؤں کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ پہلی بار آئی ہو نا بیٹا، اس لیے سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ ادھر آؤ، پاپا نے اس کی حیران شکل کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ بھی حیرت و صدمے سے گنگ آگے بڑھی۔ چوڑا صحن کراس کر لینے کے بعد ہی برآمدے میں اصفر چچا کی بیوی نورہ، ان کی ساس، پاپا کی پھپھو بھی اور کافی خواتین ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں، جنہوں نے بڑے اتفاق اور گرم جوشی سے استقبال کیا۔ صرف اس کے پاپا کا ہی نہیں بلکہ اس کا بھی، گلے لگا کر ڈھیروں پیار سے نوازا، اور وہ ان سب کی اتنی پرخلوص محبتیں دیکھ کر شرمندہ سی ہونے لگی۔ تبھی چاچی نورہ کے ہمراہ وہ کمرے میں چلی آئی۔ پتر ہاتھ منہ دھو آرام کر۔ چاچی نورہ کی بات پر دھول مٹی کی سواری یاد آئی تو سامنے لگے شیشے کی طرف بڑھی۔ اپنی صورت اور حلیہ دیکھتے ہی چیخ نکلنے کے قریب تھی۔ دھول مٹی سے اٹے بال جو چڑیا کا گھونسلہ لگ رہے تھے، سفید رنگ دھوپ کی تمازت سے سرخ پڑ چکا تھا، اور ہونٹ خشک۔ وہ چاچی کی ہمراہی میں واش روم کی طرف بھاگی۔ نہانے اور اچھی طرح فریش ہونے کے بعد اور شربت کے 2 گلاس غٹا غٹ پینے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو وہاں رکھی چارپائی پر سونے کی غرض سے لیٹ گئی۔ کھانے کا فی الحال موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ انکار کر چکی تھی۔ چارپائی پر سونا واقعی اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اس کروٹ لیتے بالآخر وہ نیند کی وادی میں اتر ہی گئی۔